ہمارا نظریہ علم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شعور کے دو حصے ہیں، ایک خبر کی طرح ہے جو اس کے پیسو ڈومین میں محفوظ ہیں، اور ایک نظر کی طرح ہے جو اس کے ذہن کی ایکٹیویٹی کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک عقلی ہے اور ایک ایمانی ہے۔ میں اور واضح کر کے کہہ دیتا ہوں، مطلب آج ہم نے کہا کہ ٹیکنیکل زبان کم استعمال کریں گے، تو ہمارے نظریہ علم کی، کسی بھی نظریہ علم کی بنیاد اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس کا نظریہ شعور کیا ہے، واضح ہے نا؟ تو ہمارے یہاں شعور کی جو تعریف ہے اس میں فیکلٹیز تو بہت سی ہیں، کہ عقل ماد، عقل معاش اور اس طرح کئی فیکلٹیز ہیں، غالباً 6 ہیں، لیکن یہ کہ جو اصولی کیٹیگریز ہیں وہ 2 ہیں، ایمانی اور عقلی، اخروی یا الہی اور دنیاوی یا مادی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جو ایمانی معارف ہیں وہ پیسو شعور کو دیے گئے ہیں اس لیے کہ اس کو وہ اپنی ایکٹیویٹیز پر حاکم رکھے، یعنی اپنی ایکٹیویٹیز بھی ان حاصلات، ان حقائق کے مطابق رکھے۔ پھر اس میں غلطی ہوتی ہے کہ وہ میں نے لیپ ٹاپ کو جو ہے وہ موبائل فون سمجھ لیا، تو کوئی حرج نہیں، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہے کہ لیپ ٹاپ بھی سمجھ لوں یا موبائل فون سمجھ لوں، لیکن میری یہ غلط فہمی بھی میرے ایمانی ذہن کے تابع ہو کر ہوئی ہے، اور علمی نقص ہونے کے باوجود، عملی نقصان ہونے کے باوجود یہ ایمانی افادیت پر منتج ہوگی۔ یعنی دنیا کا غلط علم بھی اگر ایمانی شعور کے مسلمات سے لگا ہوا ہو تو اس کی دینی افادیت یقینی ہے، دنیاوی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، وہ آدمی ٹھیک کر لیتا ہے، واضح ہے نا؟ تو اب گویا ہم ایک ایسے تصور علم کے وارث ہیں جس میں صورت شے اور ذہن کے تعلق سے پیدا ہونے والی ذہنی صورتیں وہ علم کی تعریف پر پوری نہیں اترتی، تو ان کا صحیح ہونا کیا اور ان کا غلط ہونا کیا۔ ہمارے یہاں علم کی تعریف پر فارم کی جو ریفلیکٹڈ صورتیں ہیں ذہن میں، ان کا بھی پیسو شعور کے کانٹینٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ اب وہ علم ہے، اب دیکھیں کتنی جامع تعریف ہے کہ میں نے لیپ ٹاپ کو موبائل سمجھ لیا اور پھر کہا الحمدللہ الحمدللہ، آج ایک نئی چیز دیکھی، ایک نیا نام سیکھا، تو اب مجھے جو وہاں فائدہ ہونا تھا وہ اس کو لیپ ٹاپ کہہ کے بھی وہی ہوتا ہے جو موبائل فون سمجھ کے ہو گیا، ہوا تو نا، شکر ادا کر دیا اللہ کا، اور اس کو بھی اللہ کو ماننے میں اضافے کا ایک طریقہ بنا لیا۔ تو اب ہماری نظر میں یہ علم ہے، اور یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس میں غلط فہمی بھی ہو گئی تھی، تو اس میں غلط فہمی کیا، انہوں نے کہا یہ موبائل نہیں یہ لیپ ٹاپ ہوگا، چل لیپ ٹاپ ہوگا، وہی فائدہ ہوا نا۔ تو اب مطلب جو علم صورت کو اپنے احاطے میں لیتے ہوئے اسے اس کی حقیقت سے جڑا ہوا نہ دیکھے،
وہ علم نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں جہل مرکب ہے، یعنی تخلیق کو دیکھنا خالق کے بغیر۔ اب آپ لاکھ آئنسٹائن بن جائیں، کچھ بھی کر لیں، آپ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان، سب سے بڑے بایولوجسٹ، جو چاہے بن جائیں، لیکن آپ جاہل ہیں، کیونکہ آپ نے شے کو اس کے ایسنس آف بینگ میں سے الگ کر دیا ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ میں نے آم کے چھلکے سے آم کا علم حاصل کر لیا، تو کون مانے گا؟ یہ بات میں آپ سچ ہیں کہ آپ نے آم کے چھلکے کے سارے اجزاء جو ہے لیب میں جا کے درست تشخیص کر لیے اور بتایا کہ یہ آم یہ ہے، لیکن آپ آم کے پیڑ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ اس سارے عمل میں آم کے پیڑ کو اور آم کے پیڑ کی تخلیق کے عمل کو کوئی حیثیت ہی دینے پہ تیار نہیں۔ تو وہ پھر جہل ہے، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو نہ ماننا بے وقوفی ہے، یعنی جہالت ہے۔ تو مطلب اتنا ہوتے ہوئے آدمی خدا کو کیسے نہیں مان سکتا؟